جب کوئی مسلمان 3 دن تک نہ بولے، کوئی 3 دن تک نہ بولے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی فائل بند کر دو، اس کی فائل بند کر دو، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کو کوئی عمل قبول نہیں۔ اور جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت علی کی شادیاں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی ہیں۔ حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ان سے ایک آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ، ان کی اور حضرت امام حسن کی آپس میں کوئی کھٹ پٹ ہو گئی۔ اتنے بڑے پاکیزہ، یہ بھی اہل البیت ہیں، حضرت علی کی ساری اولاد اہل البیت ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی نسل تو سب سے علی۔ تو محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ دیکھو میرے بھائی، آپ وہ فاطمہ کے بیٹے اور میں ہوں حنفیہ کا بیٹا، جیسے میری ماں آپ کی ماں جیسی نہیں، میں بھی آپ جیسا نہیں۔ دیکھو آپ ایسا کرو، مجھے منانے کے لیے آ جاؤ، اگر آپ مجھے منانے نہ آئے نا تو میں آپ کو منانے آ جاؤں گا، اور اگر میں منانے آیا تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا، آپ کا چھوٹا ہو جائے گا، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ آپ سے بڑا ہو جائے، تو برائے مہربانی مجھے منانے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، چونکہ جو منانے میں پہل کرتا ہے اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے، درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو حسن نے خط پڑھا تو انہوں نے نہ جوتا پہنا نہ ٹوپی، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگائی اور جا کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئے۔ تو آپ ایک بہت بڑا مجمع یہاں رہتے ہو، اگر آپ کی آپس میں کھٹ پٹ ہے، کوئی ٹیچر کی آپس میں کسی ٹیچر سے کھٹ پٹ ہے، اسٹوڈنٹ کی کسی اسٹوڈنٹ سے کھٹ پٹ ہے، کسی لڑکی کی لڑکی سے کھٹ پٹ ہے، صلح کر لو، معاف کر دو۔ مرنے والے کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑے نہیں ہوتے۔ مرنے والے سے پوچھا کرو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ کی یہ منت کرتا ہوں کہ آپس میں صلح کر لینا، یہاں سے اٹھنے کے بعد جب کبھی کوئی زیادتی کر جائے معاف کر دینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو اپنا حق معاف کر دے گا وہ قیامت کے دن میرے پاس آ جائے، میں سارے حق اللہ سے لے کر دے دوں گا۔ تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ بھائی میری، چونکہ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، یہ آنکھ میں حیا رہے، آپس میں کوئی کٹھے رہتے ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی ہو جائے صلح ہو جائے۔ ان کانوں کو قرآن کا عادی بناؤ، گانے کا عادی نہ بناؤ کہ میوزک سے دل سخت ہوتی ہے۔ ایک آنکھوں کا غلط استعمال اور ایک میوزک، یہ دل کی دنیا کو کلر کر دیتے ہیں۔ کلر والی زمین میں دانہ نہیں اگتا ہے۔ نظر کا جھک جانا اور کانوں کا بند ہونا اور زبان کا غلط بول سے رک جانا، یہ دل کو ایسے روشن کرتا ہے کہ سارے شیطان مل کر یہ چراغ نہیں بجھا سکتا۔ اور 24 گھنٹے کی زندگی میں بچو اس زبان کی حفاظت کرو، اس زبان سے گالی نکال دو، جھوٹ نکال دو، غیبت نکال دو، نفرت کے بول نکال دو، بدتمیزی کے بول نکال دو۔ اس زبان کو میٹھا کر لو، بڑے بڑے عبادت والے آپ کو پہنچ نہیں پائیں گے، چونکہ یہ سودا مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے۔ جو سودا مارکیٹ میں زیادہ ہوتا ہے، یہ راستے میں ہمارے دوست بات کر رہے تھے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ڈیمانڈ بڑھ جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، ڈیمانڈ کم ہو جائے قیمت کم ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، نمازی بھی بہت ہیں، حج والے بھی بہت ہیں، عمرے والے بھی بہت ہیں، علماء بھی بہت زیادہ ہیں، حافظ بھی بہت زیادہ ہیں، تہجد گزار بھی بہت زیادہ ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں 1 کروڑ مسلمان کٹھے کروں تو ایک نہیں ملتا جو اس کی حفاظت کر کے بولتا۔ 100 میں 15-20 نمازی موجود ہیں، 30-35 روزے والے موجود ہیں، 100 میں 30-40 حج کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن 1 کروڑ میں 1 کروڑ عورتیں کٹھی کرو، 1 کروڑ مرد کٹھے کرو، نہ ایک عورت ملتی ہے نہ ایک مرد ملتا ہے جو اس سے قابو کرتا۔ یہ میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا کہ اف بھی نہ کرو، ان کی دعا لو۔ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامد فوت ہو رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی، ساری دنیا کے جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی ایک صحابی کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے، اور ان کو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اب تیزی سے کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کا نام تھا علقمہ۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا بلاؤ، ماں آ گئی۔ کہا ام علقمہ ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض۔ کیا ناراض ہے؟
کہ یا رسول اللہ اس کے دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، یہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا، بس یہ ناراض ہے، میرے ساتھ میٹھا بول نہیں بولتا، سخت ہو کے بولتا ہے، بس میرا دل توڑ دیا اس نے۔ کہا معاف کرو گے؟ کہا نہیں کرتا۔ کہا میں اسے آگ لگاؤں پھر معاف کرو گے؟ کہا پھر سفارش کرو گی؟ اگر میں اسے آگ لگاؤں سفارش کرو گی؟ کہا جی کروں گی۔ کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جلا دے گا۔ تو اب کہا جی پھر تو معاف کرتے ہوں۔ کہا تو کہو۔ کہا جی میں نے معاف کیا۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ ان کی زبان سے کلمہ نکلو، ساتھی جان نکلی اور انتقال ہو گیا۔ ماں کے دکھ دینے نے صحابی کو کلمے سے روک دیا۔ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور دفن کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح تھی۔ ہماری نماز میں تلاوت ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ کو قرآن سے مس ہو، تھوڑا سا صرف آپ ترجمہ ہی روز پڑھیں تو آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ہم نے تو سارا قرآن اللہ کو واپس کر کے صرف قل ہو اللہ کا ٹھیکہ لے لیا، باقی تو رکھ۔ میں قل ہو اللہ پڑھ لی 4 رکعتاں، 4 رکعتاں قل ہو اللہ، قل ہو اللہ، قل ہو اللہ، قل ہو اللہ۔ اور 4 سورتیں تو یاد کرو کہ ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھ سکو۔ نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، حرم میں داخل ہوئے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، جوتا ہاتھ میں تھا، وضو کے بعد جوتا ایسے رکھا، اللہ اکبر، نماز شروع کر۔ عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے ہوئے تھے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے تلاوت شروع کی۔ تو ان کو تجسس ہوا کہ دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں، تو جون تلاوت چلی، جون چلی، جا کے والناس پہ رکوع کیا، پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ تو چلو آپ ہم تو پڑھ بھی نہیں سکتے، 4-10 صورتیں آخری تو یاد کرو کہ آپ قرآن میں ان کا ترجمہ یاد کرو کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، سن لو، اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت علی کی نماز کیسی تھی؟ لڑائی میں تیر لگا، تیر پھنس گیا، نکالیں تو شدید درد ہو۔ تو زمانے میں یہ ایسا سسٹم تھا نا، وہ کیا اسے کہیں ٹیکا لگا لو پھر تیر نکالو، ایسا تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا جی چھوڑ دو، دیکھ لیں گے۔ وہ نماز کا وقت، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے تھے، انہوں نے کہ تیر نکالا، جس تیر کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ ان کو درد ہوتا تھا، انہوں نے کھینچ کے نکالا، اور ان کے وجود میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ سلام پھیر کر کہنے لگے تیر نکالنے آئے تھے؟ تو کیا نکال لیا؟ کہ مجھے تو خبر بھی نہیں کب نکالا ہے۔ نوکر سے اچھا بولو، مالک سے اچھا بولو، استاد سے اچھا بولو۔ ایک بہت بڑے غلط کاموں میں آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کو کوئی کسی نے دیکھا مرنے کے بعد، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ میری بخشش ہو گئی؟ کہ کیسے ہو؟ آپ تو بہت غلط زندگی گزارتے تھے۔ کہا میں اپنے نوکروں کی بڑی عزت کرتا تھا، میں اپنے نوکروں کی بڑی عزت کرتا تھا، تو میرے اس فیملی سے کچھ تھے ایسے تعلق، تو میں نے پتہ کروایا تو واقعی ایسا تھا کہ وہ نوکروں کے لیے انتہائی مہربان تھے۔ میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، فرماتے تھے جو پہنو پہناؤ، جو کھاؤ کھلاؤ۔ ہمارے تو برتن الگ ہوتے ہیں، نوکروں کے برتن الگ اور مالکوں کے برتن الگ۔ تو ہمارا معاشرہ عجیب، نام اسلام کا ہے، معاشرت ہندوؤں والی ہے، ہندوؤں والی چھوت چھات، صاحب پیچھے بیٹھیں گے، ڈرائیور آگے بیٹھے گا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا صاحب کی شان کے خلاف ہے، صاحب کا برتن اور ہوگا، ڈرائیور کا برتن اور ہوگا۔ ایک عجیب و قسم ہم مسلمان تو ہوئے لیکن اتنا گہرا اسلام نہیں آیا کہ ہماری تہذیب کو بدل دیتا۔ یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں، جی کو لگ جائیں تو کر لیں، تو فقیرانہ ہے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔